کبھی کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر بہت برے لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی ایک ایسی خوبصورت حکمت چھپی ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور انہیں بنی اسرائیل کا نبی بنایا۔ ایک دن آپ واز کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جسے ہم نے خاص علم دیا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 2 دریاؤں کے سنگم پر جاؤ، وہی وہ ملے گا۔ نشانی یہ ہے کہ اپنی مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے، وہی میرا بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشوا بن نون کے ساتھ چلے۔ راستے میں وہ سو گئے۔ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں نکل گئی۔ جب نیند سے اٹھے تو مچھلی کو بھول گئے۔ آگے جا کر جب بھوک لگی تو یاد آیا۔ واپس آئے تو دیکھا وہی جگہ ہے جہاں مچھلی گئی تھی۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جب تک میں خود نہ بتاؤں تم سوال مت کرنا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے کشتی والوں کو ڈبونے کے لیے سوراخ کیا؟ یہ تو بہت برا کام کیا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ آگے ایک لڑکا کھیل رہا تھا۔ خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ خضر نے پھر کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا۔ ایک بستی میں گئے، لوگوں سے کھانا مانگا، کسی نے نہیں دیا۔ وہاں ایک گری ہوئی دیوار تھی، خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر چاہتے تو ان سے مزدوری لے لیتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب ہماری جدائی ہے۔ اب میں تمہیں ان 3 کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ 1، کشتی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی لے لیتا تھا۔ میں نے سوراخ اس لیے کیا تاکہ وہ اسے عیب دار سمجھ کر چھوڑ دے۔ 2، لڑکا۔ اس کے والدین نیک تھے۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر انہیں کفر اور سرکشی پر مجبور کرتا۔ اللہ نے چاہا کہ ان کو اس کے بدلے بہتر اولاد دے۔ 3، دیوار۔ اس شہر میں 2 یتیم بچے تھے۔ دیوار کے نیچے ان کے والد کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے۔ اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو خود خزانہ نکالے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ 1، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے۔ 2، یاد رکھیے، ہر نقصان کے پیچھے نقصان نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ اللہ کی طرف سے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر بات دل کو لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔